عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ، سات افراد، یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یومن لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے کے۔ اس دن سات افراد اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا الامام العادل، پہلا عادل حکمران جو اپنی رعایا پر عدل کرتا ہو، ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو اپنے لیے سمجھتا ہو، اپنا دکھ اور اپنی تکلیف کو بھول جائے اور اپنی رعایا کی خدمت میں لگ جائے، ایسا عادل حکمران۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایسا مرد جو اپنے رب کی عبادت میں نشو نما پا رہا ہو، اس کی پرورش رب کی رضا والے کاموں میں ہو رہی ہو، ایسے نوجوان کی عبادت کو رب قبول بھی فرماتا ہے، دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا نوجوان کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو۔ چوتھا وہ بندہ ہے کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے مرد جو اللہ کے لیے محبت کریں، ملاقات بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور جدا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، جس طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، فقد استکمل الایمان، ایسے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت کسی اچھے اور سلجھے ہوئے انسان کو گناہ کی دعوت دے، فقالا، اور وہ ریٹرن میں یہ جواب کہہ دے، انی اخاف اللہ، میں تیری دعوت کو ٹھکراتا ہوں اس لیے کہ مجھے میرے رب کا خوف ہے۔ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کسی خوبصورت عورت کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مرد کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ورجل تصدق، اور ایسا شخص جو صدقہ کرے، اخفا، اس قدر چھپ کر، حتی لا تعلم شمالہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی علم نہ رکھتا ہو کہ ما تنفق یمینہ، کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی ایسا چھپ کر صدقہ دینا کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، ایسے چھپ کر صدقہ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَخَافَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی باتیں کی جائیں، تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائے، وہ رب کی محبت میں رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس غرض سے وہ رونے لگے، آنکھیں اس کی تر ہو جائیں، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہے۔